वेलकम बैक। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। पनाह गुज़ीन कैंपों पर ताज़ा हमलों में 60 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से खान यूनुस में एक और सहाफ़ी शहीद हो गया। फजाई हमले में मस्जिद भी शहीद कर दी। काबिज फौज ने गजा को बच्चों के लिए कब्रिस्तान बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे उनरवा का कहना है गजा में यौमिया 100 बच्चे शहीद और जख्मी हो रहे हैं। इसराइली फौज ने सिक्योरिटी जोन को वुसअत देने के लिए रफा और शुमाली गजा के बड़े रकबे पर कब्जा कर लिया है। 1.5 लाख शहरी फिर दरबदर हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। 1,15,200 से ज्यादा जख्मी हैं। हजारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं जिनकी तलाश जारी है। इसराइल का जंगी जुर्म और झूठ बेनकाब हो गया। इसराइली फौजियों के फलस्तीनी तिबी कारकुन को कत्ल करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। हिलाल अहमद ने वीडियो सलामती कौंसिल में पेश कर दी। इसराइली फौज ने तिबी कारकुनान के कत्ल का एतराफ करते हुए कहा है कि वाकया गलती से पेश आया। तिब्बी कारकुनों को किस तरह मारा गया, वीडियो सामने आ गई। इसराइली दावों की कलई खुल गई। शहीद कारकुन के मोबाइल फोन से बनाई गई वीडियो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जारी की। वीडियो में देखा जा सकता है एम्बुलेंसों, फायर ट्रक और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर उनकी पहचान के निशानात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं। इमरजेंसी सिग्नल वाली लाइटें भी जल रही हैं। गोलियां चल रही थी। इमदादी काफिले से 2 कारकुन गाड़ियों से उतरकर हमले की जद में आए। एम्बुलेंस के करीब पहुंचे तो फायरिंग की शिद्दत में इजाफा हो गया। इमदादी काफिले पर गोलियों की बारिश हो गई। इस मौके पर वीडियो में अंधेरा हो जाता है। एक शख्स कहता है वहाँ इसराइली मौजूद है। वीडियो बनाने वाले को कलमा शहादत पढ़ते भी सुना जा सकता है। वीडियो बनाने वाले इमदादी कारकुन की लाश भी इज्तिमाई कब्र से मिली जिसके सर में गोली मारी गई थी। हिलाल अहमद ने वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि ये 2017 के बाद दुनिया भर में तिब्बी कारकुनों पर सबसे ज्यादा मोहलिक हमला था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर ने सलामती कौंसिल से वाक़े की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा सियोनी फौज गजा में जंगी जराइम की मुर्तकिब हुई है। गजा की नाकाबंदी से बच्चों की जिंदगी को खतरा है। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया, कहा कि गजा में 10 लाख बच्चे बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। गजाई किल्लत बढ़ रही है, बीमारियां फैल रही हैं, बहरान से बच्चों की अमवात का खदशा है। गजा की नाकाबंदी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। 2 मार्च 2025 से अब तक किसी भी किस्म की इमदाद को गजा में दाखिल होने नहीं दिया गया। इसराइल ने बरतानवी अरकान पार्लियामेंट को मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया। एयरपोर्ट पर रोककर ही जलावतन कर दिया। इसराइली इमिग्रेशन वजारत ने इल्जाम लगाया कि ये अरकान इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की सरगर्मियों को दस्तावेजी शक्ल में महफूज करना चाहते थे और इसराइल मुखालिफ नफरत फैलाने के इरादे से आए थे। लेबर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले युआन योंग और इब्तिसाम मोहम्मद को एयरपोर्ट पर कई घंटे हिरासत में रखा गया। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इसराइली मनसब पर वाज़ेह कर दिया है कि बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के साथ इस किस्म का रवैया नाकाबिल कबूल है। बस बहुत हो गया। सदर ट्रंप की मौशी पॉलिसियों के खिलाफ अपने ही मुल्क में बड़े पैमाने पर मुजाहरे शुरू हो गए। सदर ट्रंप और एलॉन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक दुनिया भर में जारी है। अमेरिका की 50 रियासतों में 1200 मकामात पर एहतजाज किया गया है। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और पुर्तगाल में भी लोग हैंड्स ऑफ तहरीक का हिस्सा बन गए। ट्रंप टैरिफ की शदीद मजम्मत की। एहतजाज में शहरी हुकूक की तंजीमें, मजदूर यूनियन और दीगर इदारे शामिल हैं। इसकी मंसूबाबंदी कनाडा और मैक्सिको में की गई थी। अमरीकी सदर का कहना है वो एहतजाज के बावजूद अपनी पॉलिसियां तब्दील नहीं करेंगे। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें और पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत करेंगे। उनके दौरे का मकसद कीमती मादनियात के शोबे में अमरीकी मुफादात को फरोग देना है। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। अमरीकी वफ्द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। एरिक मायर का दौरा पाक अमरीका ताउन का तसलसल है। पीटीआई में इख्तिलाफात और करप्शन के इल्जामात। आतिफ खान का भी वजीर आला अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में आतिफ खान ने कहा पार्टी क़यादत ने बानी से गंडापुर के बयान की तस्दीक की यकीन दहानी कराई है। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने कहा इख्तिलाफात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारकुन बानी के साथ हैं। सीनियर क़यादत इख्तिलाफात के लिए पार्टी फोरम इस्तेमाल करें।
ہوتا ہے میری سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں فورم ہونا چاہیے، ایسی باتیں کرے، اختلاف کا پارٹی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پارٹی کی سینئر قیادت نے اس کا نوٹس لیا ہے اور دونوں سائڈ کو یہ کہا ہے کہ آپ دونوں نے اس پہ مزید آگے نہیں بڑھنا، لیکن کمیٹی میں بہت جلدی فیصلہ ہو جائے گا۔ حاجی امین صاحب پہ بھی میرا اعتماد ہے، میرا فیصل صاحب پہ، عتیب خان صاحب پہ میرا یہ یقین ہے کہ یہ سارے جو سختیاں برداشت کر چکے پارٹی سے آج تک جڑے ہوئے، کسی کی نیت پہ شک نہیں کروں گا، اختلاف کروں گا، وہ پہلے بھی کرتا ہوں، بعد میں بھی کروں گا۔ اگلی ہفتے سے ہم پٹیاں باندھیں گے، سارے کی پی کے مختلف ڈسٹرکٹوں میں احتجاج ہوگا۔ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے مان اکرم راجہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خود عمران خان صاحب سے کنفرم کریں گے انہوں نے ایسی بات کی ہے یا نہیں کی، یا عمران خان صاحب کا اس پہ کیا ریسپانس آتا ہے۔ پارٹی کی لیڈرشپ پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ جو آگے خان صاحب سے رابطہ کر کے جو عمل دینا چاہتے ہیں وہ دیں۔ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بننے نہیں جا رہا، کم از کم میرے علم میں نہیں۔ بانی پہلے کسی سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں آتے تھے، اب کہتے ہیں مجھے بلاؤ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ابھینندن واقعے پر آرمی چیف 1.5 گھنٹہ بانی کو میٹنگ کی صدارت کے لیے مناتے رہے، لیکن وہ نہ آئے۔ پہلے امریکہ کو آنکھیں دکھاتے رہے، اب جیل میں ہیں تو حق میں بیان دینے کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ جب حکومت میں آئے تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا بجلی سستی ہو جائے گی۔ اعتماد پاس کروا کے پی ٹی آئی سے اقتدار لیا تھا، پاکستان جس دوراہے پہ کھڑا تھا تباہی تھی۔ رات کو سوتے تھے کہ خوف آتا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارا ہاتھ پکڑے گا کہ نہیں پکڑے گا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس ملک میں بجلی سستی ہو جائے گی۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض سیکورٹی کی میٹنگ میں آتے تھے ہمیں بریفنگ دینے، یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا۔ وہ ابھی نندن کیا جہاز نہیں گرایا تھا، 1.5 گھنٹہ باجوہ اس کو کہتا رہا کہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، آ کے اس میٹنگ کی صدارت کرو، نہیں آیا۔ اب قیدی نمبر 804 کہتا مجھے میٹنگ میں لے کے جاؤ۔ کل امریکہ کو کہتے تھے غلامی نامنظور، انہوں نے کہتے ہیں کہ سالے عمران خان رہا کرو، وہ بھی بڑا کھوچلے نے بیان نہیں دیتا ہے، انہوں نے کھوچلے انگریزی ٹرانسلیٹ کرتے رہتے، انہوں نے سمجھ نہیں آنی میں کی کیا ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تو میں کل سے جب یہاں آج اتوار بھی تھا، مقصد یہی تھا کہ جو میرے پاس ٹائم تھا تو میں لاہور جاؤں، میں خود وزٹ کروں، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد حجاج صاحبان کی یہاں سے جائے گی، یہاں ان کی ٹریننگ کے انتظامات بھی ہوں دیکھوں، اور اس کے ساتھ ہی باقی جو ضروریات ہیں اس کو بھی دیکھا جائے، تاکہ قبل از وقت ایسے انتظامات کیے جا سکیں کہ ہمارے حجاج صاحبان جو ہیں، جو کہ اللہ کے مہمان ہیں اور وہاں اختیاری کے ساتھ جائیں، انہیں سہولیات ہوں اور اس کے مطابق وہ عبادت بھی کر سکیں۔ کیونکہ آج یا عمرہ یا اسی طریقے سے بہت سارے جو معاملات جو وزارت سے تعلق رکھتے ہیں، وزارت مذہبی امور سے، ان کا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، ان کا ایک دلی ایک جذبات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو بھی اگر کام کیا جاتا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ اور اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب نے 2 دن پہلے بھی ہم نے ان کو پریزنٹیشن بھی دی باقاعدہ، اور اس کے ساتھ جو انہوں نے ہدایات دی تھی اس کے مطابق آگے بھی ہم یہ ہدایات دے رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے ڈائریکٹر رضوان صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے پریزنٹیشن دی، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں میرے نوٹس میں آئی، میں نے ہدایات دی ہیں کہ یہ ہونی چاہیے۔ مثلا ویکسینیشن جو ہے وہ بھی جہاں ٹریننگ دی جاتی ہے حجاج کو پہلے ہی ویکسین کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی جو باقی اگر ان کے جو بیگ دیے جاتے ہیں وہ بھی ایک ہی دفعہ دیے جائیں تاکہ بار بار آنے کی تکلیف بھی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ جہاں اگر ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں ایسی جگہ ٹریننگ دی جائے کہ جہاں موسم کے لحاظ سے وہاں انتظام بھی اچھا ہو، گرمی کا موسم شروع ہے اور اے سی وغیرہ بھی ہو، یہ ساری چیزیں اس میں، کیونکہ بزرگ حضرات بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو انشاءاللہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہاں جو ٹریننگ ہے وہ ہمارے یہاں کہاں کرا رہی ہے، پنجاب یونیورسٹی کا جو آڈیٹوریم ہے ان سے ہائر کیا ہے اور وہاں پر کرائی جائے گی۔ اور یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے پہلے تو بہت پہلے یہاں پر بھی ٹریننگ ہوتی تھی، جس کی وجہ سے حاجیوں کو تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن وہاں جو انتظامات اچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو کہ ملک بھر میں
جب فلائٹیں شروع ہوں گی تو اس موقع پر بھی انشاءاللہ مختلف جگہوں میں ہمارے جو وزارت مذہبی امور سے متعلق جو آفیسر ہیں ان کی ڈیوٹی وغیرہ لگائی جائیں گی، وہ خود وہاں جا کر اور حاجیوں کو جو پہلی فلائٹ ہے اس کو سیاف کریں گے، ان کے ساتھ متعلقہ وہاں کسی کو بھی بلایا جائے گا، کراچی سے، لاہور سے، پشاور سے، اسلام آباد سے، یہ جو فلائٹیں انشاءاللہ تقریباً 28 جو سرکاری حج سکیم کے تحت تقریباً 90,000 حاجی جائیں گے، اور اس میں ان کے انتظامات آخری مراحل میں ہیں۔ تقریباً جو پری حج کے جتنے بھی انتظامات ہیں یہاں پر ہیں یا سعودی عرب میں تقریباً آخری مراحل میں ہیں، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم کی بھی واضح ہدایات ہیں، اور پھر اس پر میں اپنی ایک ذمہ داری بھی سمجھتا ہوں کیونکہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بھی کام ہے۔ ایک ذمہ دار چاہے وہ منسٹر ہے، چاہے سیکرٹری ہے، چاہے ڈائریکٹر ہے، چاہے کوئی اور اس سے افسر ہے یا اہلکار ہے، وہ اس وزارت کے ساتھ اگر ہے تو وہ اگر خالص نیت سے کے ساتھ اگر اس پر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ اس کا ثواب بھی ملتا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا یہ ایک بہت بڑے ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جس طرح ہم سنتے ہیں علماء کرام کہتے ہیں کہ عبادت سے تو جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عرفہ اس کی نظر کسی پر ہو جائے تو باقی کیا چیز ہے، ہر چیز اس کو مل جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب میں پہلے بھی تقریباً 2013 سے لے کر 18 تک منسٹر رہا ہوں، اس وقت بھی الحمدللہ ایک خدمت کے جذبے سے کام کیا، اور ہم نے اس وقت جو سرکاری حج سکیم تھی اس کے مطابق عام شخص کو یہ ایک موقع فراہم کیا کہ وہ حج کر سکے۔ تقریباً جو اس وقت حج کا جو پیکج تھا وہ 2.5 لاکھ ایوریج 2.5 لاکھ ہوا تھا، اور جو 3,20,000 سے کم کے 2.5 لاکھ پر ہم لے آئے تھے، اور اس سے پہلے اس میں کھانا بھی نہیں تھا، لیکن ہمارے وقت کھانا بھی شامل ہوا۔ تو اب چونکہ اس وقت انٹرنیشنل سطح پر جو ڈالر کا ریٹ، باقی انفلیشن، یہ ساری چیزیں شامل کر کے ٹھیک ہے حج جو ہے 10,50,000 تک چلا گیا، اور اس میں لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں، لانگ ٹرم کے لیے 10,50,000 اور شارٹ ٹرم جو ہے یہ 21-22 دن کے لیے ہوتا ہے، اس کے تقریباً 11,50,000 جو اس میں سے اگر بچ جاتا ہے وہ حاجی کو واپس کیا جاتا ہے، وہ کسی اور کھاتے میں شامل نہیں رہ سکتا، بلکہ جتنی بھی رقم یہ اس کی بچت اس صورت میں ہوتی ہے کہ وہاں پر جس بلڈنگ میں اس کو رکھا جاتا ہے یا رہائش ہوتی ہے اس بلڈنگ کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اس کے مطابق جو اگر رینٹ آتا ہے وہی اس کے کاٹا جاتا ہے، باقی اس کی بچت واپس جاتی ہے۔ تو یہ حاجیوں کا ایک حق ہے، ان کو واپس دینا فرض بنتا ہے، حکومت کا بھی ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ تاہم اس وقت چونکہ ابھی صرف 2 مہینے باقی رہ گئے، اور اس 2 مہینے میں یہاں جتنے بھی انتظامات کرتے ہیں ہمارے حاجیوں کے لیے حکومت کی طرف سے انشاءاللہ اچھے انتظامات ہوں گے، اور وہاں پر بھی سعودی حکومت بھی ہر سال زیادہ سے زیادہ اچھے انتظامات کرتی ہے اور زیادہ سہولیات فراہم کرتی ہے۔ یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ میری وزیر حج سعودی عرب سے جو ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ حجاج کی سہولت کے لیے انہوں نے جو اگر مشاعر میں انتظامات کیے ہیں، جو وہاں پر جو میڈیکل ان کا مشن ہے اس کے بھی اچھے انتظام کیے، اور اسی طریقے سے باقی ٹرانسپورٹ کے وہاں پر چونکہ 5 دن جو حج ہوتا ہے اس کے زیادہ تر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ سعودی حکومت خود کرتی ہے، اس کے اپنی مطلب نگرانی میں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمارا جو حج مشن ہے یہ بھی اسسٹ کرتا ہے، اور ہمارے معاونین بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہمارے والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں۔ وہاں سعودی عرب میں بہت سارے والنٹیئرز بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، جس کو خدمت کا جذبہ ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔
तो इस तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह के फजल करम से जो इंतजामात अच्छे होंगे और हुजाज जो हैं वो अपनी इबादत है वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो आज मेरा आने का मकसद यही था कि मैं खुद यहाँ पर अभी हज कम्प्लेक्स जो बन रहा है इंशाल्लाह उसको भी मैं विज़िट कर रहा हूँ, ताकि हुजाज के लिए एक मुस्तकिल उसके बिल्डिंग हो, वहाँ इंतजामात हों और हर साल नए सिरे से इंतजामात करने की ज़रूरत ना हो, बल्कि एक परमानेंट बेस पर उनके लिए जो हाजी कैंप होगा उसमें सारी सहूलतें फराहम होगी। अच्छा सरदार साहब एक सवाल ले लें कि जो वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया था प्राइवेट कोटे के हवाले से 70,000 जो है वो हाँ, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमने प्रेजेंटेशन दी है और ये जो जुमेरात के दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरी जो प्रेजेंटेशन दी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है और उनको हिदायत की है कि विद इन 3 डेज वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। एक बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान से यहाँ से जो उम्रे के जाते हैं या हाजी जाते हैं वहाँ भीख मांगी जाती है। इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी जो है वो काफी हद तक परेशान होते हैं कि जब वहाँ भीख मांगी जाती है इस तरह के वाकयात सामने आते हैं। देखो, जहाँ तक हाजी जाते हैं तो ये मुझे आज तक ये इतला नहीं मिली किसी हाजी ने भीख मांगी हो, ये नहीं है। और जो उम्रा के लिए जो जाते हैं पेशेवर लोग वो लेकर जाते थे, हुकूमत ने सख्ती से नोटिस लिया है और यहाँ पर कोई भी अगर कंपनी अगर इस तरह की लेकर जाएगी वो भी कंपनी को उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और जुर्माने भी, और उसके साथ ही अगर कोई एयरपोर्ट पर कोई उसको वहाँ से वापस भी किया जाएगा, वहाँ पहुँच कर भी अगर कोई शख्स इस तरह पकड़ा गया उसको वहाँ से भी वापस किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है, इस बार हुकूमत का नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह है। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसकी पहले भी मजम्मत की है, आज भी मजम्मत करते हैं, इंसानियत के नाते से भी पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है और वैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज बनता है कि हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। भरपूर किस्म की ये बर्बरियत है, जुल्म है, ज्यादती है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सोशल मीडिया पे एक और चीज चल रही है कि सऊदी अरब जो है ना वो वीज़े पाकिस्तान को जारी नहीं कर रहा, तो इस हवाले से थोड़ी वजाहत करते हैं अगर आपके इल्म में। नहीं, मेरे नोट्स में कोई नहीं। जी, जुलाई तक बंद का जो वर्क परमिट वीजा वो सिर्फ चूंकि आज के सीजन में अमूमन बंद करते हैं, उम्रा वीजा बंद होता है, आज के सीजन में बंद होता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। सरदार मोहम्मद यूसुफ न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना यह था कि हुज्जाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू हो जाएगा। हुज्जाज को ट्रेनिंग से पहले ही वैक्सीन देने की तजवीज है। डेरा इस्माइल खान के इलाके दाजंदा में पाक फौज के ताउन से शेरानी कौम के मुशरान और अमायदीन का ग्रैंड आम जरगा हुआ। शेरानी कौम के मुशरान और अमायदीन समेत उलमा, असातिज़ा कराम और दीगर मकातब फ़िक्र के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने क़याम अमन और फितनतुल ख़वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का मुकम्मल साथ देने का ऐलान किया। मुशरान और अमायदीन ने पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया है। फितनतुल ख़वारिज और शरपसंद अनासी की रोकथाम और हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। ब्रिगेड कमांडर ने जरिए में खुसूसी तौर पर शिरकत की। मुशरान और अमायदीन, उलमा और मशाइख ने इलाके में तालीम, सेहत, खुसूसन बच्चियों की तालीम के हवाले से काविशों पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन जाने का इम्कान। जराये का कहना है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी नवाज शरीफ के हमरा लंदन जाने का इम्कान है। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा उल्फत। जी, मुस्लिम लीग नून के जराये का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते लंदन का दौरा करेंगे। लंदन में वो उनका अहम मेडिकल चेकअप भी होना है। इसके अलावा कारकुनों से भी मुलाकातें होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा होंगी, जबकि मुख्तसर वक्त के लिए बेलारूस के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी लंदन पहुंचेंगे, जहां पर शरीफ खानदान से अहम मुलाकातें होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में पारा तेजी से चढ़ने लगा। शहर गर्म मौसम की लपेट में आ गया। आज दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा सकता है।
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے دن بھر تیز دھوپ کے ساتھ گرم اور خشک ہوائیں چلیں گی. شام کے اوقات میں سمندری ہوائیں بحال ہونے سے موسم بہتر ہو جائے گا. ملک کے دیگر علاقوں میں بھی گرمی کی شدت بڑھنے لگی ہے. دادو، شہید بے نظیر آباد، مٹی اور تربت میں آج درجہ حرارت 44 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. حیدرآباد میں 43، پیر پور خاص اور لسبیلا میں 42 ڈگری تک جا سکتا ہے. کراچی میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہری واٹر پمپ پر تربوز کا شربت پینے پہنچ گئے. شہری کہتے تربوز سے بنا ٹھنڈا ٹھنڈا شربت گرمی کا احساس کم کرتا ہے. چاند نواب کراچی کی مشہور تربوز کی شربت کی دکان پر موجود ہیں. ان سے مزید جان لیتے ہیں. بتائیے گا چاند نواب. بالکل، میں اس وقت موجود ہوں واٹر پمپ پہ. گرمی کا آغاز ہو چکا ہے کراچی میں. ایسے میں گرمی میں واٹر پمپ پر تربوز کا خاص شربت بنایا جاتا ہے. دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ شربت بنایا جاتا ہے. تربوز ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے لال. لوگ بڑی بڑی دور سے واٹر پمپ پہ تربوز کا شربت ضرور پینے آتا ہے. ٹھنڈی چیز ہے، لوگوں کو پی کے تسکین ملتی ہے. یہ تربوز کا شربت ہے اور ریئل چینی ڈلی ہوئی، شکرین کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے نیمو بدل. یہ پیور مال ہے، صاف ستھرا، ماشاءاللہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں. خود بھی پیتا ہے اور بچوں کو بھی لاتا ہے، ساتھ فیملی کو لاتا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ گرمی میں خاص طور پر تربوز کا شربت تیار کیا جاتا ہے. یہ کراچی میں ہی ملتا ہے. جی. اور ملک کے بیشتر شہروں میں مرغی کے گوشت کی قیمت نیچے نہیں آ سکی ہے. مرغی کسی بھی جگہ سرکاری نرخ پر فروخت نہیں کی جا رہی ہے. اس وقت مرغی کی سرکاری قیمت کیا ہے اور کس دام میں فروخت ہو رہی ہے، یہ جانتے ہیں. مختلف شہروں میں ہمارے نمائندے موجود ہیں. لاہور سے الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کراچی سے افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے رخ کرتے ہیں کراچی کا. افضل پرویز، بتائیے سرکاری نرخ کیا ہے مرغی کا اور کس دام فروخت ہو رہی ہے؟ جی بالکل، دیکھا جائے تو کمشنر کراچی کی جانب سے مرغی کے گوشت کی جو مقررہ قیمت ہے سرکاری وہ 650 روپے رکھی گئی ہے. تاہم دیکھا جائے تو ایک مافیا ہے جو سرگرم نظر آتی ہے. اس وقت جو شہر بھر میں جو مرغی کا گوشت ہے فی کلو 800 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. کمشنر کراچی جانب سے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں، جرمانے بھی کیے گئے، کارروائیاں کی گئی، دکانیں سیل کی گئی، لیکن آج بھی گوشت جو ہے 800 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. گزشتہ 7 روز سے جو ہے گوشت کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری پریشان نظر آتے ہیں، کیونکہ عید پر جو ہے 950 روپے کلو گوشت تھا، لیکن اب 150 روپے کمی کے بعد ابھی بھی شہر میں گوشت 800 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. شہری کہتے ہیں کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو سرکاری نرخ ہے ان کے حوالے سے ملنے والی مرغی ان کو کہیں نظر نہیں آتی. جو اس وقت سرکاری ریٹ ہے اس حوالے سے جو ہے اگر دیکھا جائے تو بچت بازار بھی وہاں بھی تقریباً مرغی جو ہے تقریباً 800 اور اس کے ساتھ دیکھا جائے تو 780 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہوتی ہے. اس وقت شہری یہی شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ کمشنر کراچی کے جو احکامات ہیں اس پر عمل درآمد کرانے والی ٹیمیں جو ہے وہ ان کی بہتر نہ ہونے کے باعث آج بھی شہری 800 روپے کلو کے حساب سے گوشت لے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. کراچی کے حوالے سے تو ہم نے جانا. لاہور میں الماس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. الماس، بتائیے گا لاہور میں سرکاری قیمت کیا ہے اور مارکیٹس میں کس نرخ میں فروخت ہو رہی ہے؟ بالکل جی، کراچی کی طرح لاہور میں بھی یہی صورتحال ہے. لاہور میں جو سرکاری نرخ ہے مرغی کے گوشت کے وہ 595 روپے ہے، جبکہ مارکیٹ میں مختلف ریٹ پر مل رہا ہے. لاہور کے مختلف علاقوں میں 825 سے لے کر 850 روپے فی کلو گوشت مل رہا ہے، جبکہ زندہ مرغی کے جو سرکاری نرخ ہیں وہ 383 روپے ہے، جبکہ یہاں پہ دکانداروں کو 505 روپے فی کلو زندہ مرغی مل رہی ہے. جب 505 روپے زندہ مرغی ملے گی تو وہ 595 روپے کیسے مرغی کا گوشت بیچ سکیں گے. جب ہم نے مختلف ذرائع سے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی تو یہ معلوم پڑا کہ جو اس ٹریڈ میں جو بگ ونگز ہیں، بڑے لوگ ہیں جو وہ مارکیٹ فورسز کو سارا کنٹرول کر رہے ہیں. مارکیٹ میں مصنوعی قلت پیدا کر کے سپلائی کم کرتے ہیں اور اس کے بعد ریٹ اوپر چلا جاتا ہے. رمضان ختم ہو گیا، عید کی چھٹیاں ختم ہو گئی، لیکن یہ جو مرغی کے گوشت کی قیمتیں ہیں وہ نیچے نہیں آ سکی. صحیح. ملک کے بیشتر شہروں میں مرغی کی گوشت کی قیمت نیچے نہ آ سکی ہے. مختلف شہروں سے ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور سے ہمارے ساتھ الماس خان اور افضل کھوکھر کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. کراچی کے علاقے کورنگی کریک میں لگنے والی آگ ایک ہفتے بعد بھی بجھائی نہیں جا سکی ہے. چیف فائر افسر ہمایوں خان کے مطابق آگ کی شدت میں کمی آئی ہے. کیمیائی تجزیاتی رپورٹ ضلع انتظامیہ کو موصول ہو گئی، جس کا متعلقہ ادارے جائزہ لے رہے ہیں. آگ کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندے افضل خان سے. دیکھیے، کورنگی کریک کی نجی سوسائٹی کے اندر ڈرلنگ کے دوران گیس کا اخراج ہوا تھا، جس کے بعد اس میں آگ بھڑک اٹھی تھی.
1 हफ्ते से जायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक आग बदस्तूर लगी हुई है। माहिरीन हैं, उनकी जानिब से मुख्तलिफ नमूने लिए गए थे। सिर्फ जो पानी के नमूने लिए गए थे उसकी कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट जो है वो जिले इंतजामिया को मौसूल हो गई है। उनका कहना है कि जो इस हवाले से माहिरीन हैं उनकी टीम उस रिपोर्ट का जायजा ले रही है। माहिरीन से मशावरत के बाद इस आग को काबू करने के लिए या दिगर जो लाहे अमल है उसको अख्तियार करने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। सिक्योरिटी का भी यहाँ इंतज़ाम किया गया है निजी सोसाइटी की जानिब से, ताकि जो माहिरीन यहाँ पर आते हैं वो अपने विजिट के दौरान महफूज अंदाज में यहाँ से नमूने ले सकें और इस पर अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा सकें। जी, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।